سائفر سازش عمران خان کو نکالا کیونکہ امریکہ میں غلام بنانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر پیسے کھائے ہوئے تھے، امریکیوں نے ان کو کہا کہ آپ ہماری بات مانیں، ہم آپ کو ڈالر دیں گے، ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، عمران خان بڑا بہادر ہے۔ یہ تمام معاملات جو عمران خان اپنی جیل کی ٹرم سے کئی مہینے پہلے خود ہی طے کر چکے تھے، جس کے اندر انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو برابر کر دیا تھا، کہا تھا کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بھی کہا تھا کہ یہ اصل میں تو یہ سازش پاکستان کے اوپر امریکہ نے نہیں لاگو کی تھی، یہ پاکستان کے اندر سے ہوئی تھی۔ تمام معاملات طے کر کے امریکہ کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز وغیرہ انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ان تمام معاملات جن کو انہوں نے خود دفن کر دیا تھا، انٹرسیپٹ نامی ایک جریدے نے یہ ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے مبینہ طور پر وہ سائفر جو عمران خان نے 27 مارچ کو جلسے کے اندر لہراتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ وہ خط ہے، یہ ویژول آپ کے سامنے، اس کا ایک متن شائع کر دیا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ آرٹیکل ہے، ہم آپ کے سامنے شواہد اور باریک تجزیہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہو کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ ایک آرٹیکل بڑا دلچسپ ہے، اگر آپ اس کا انٹرو ہی دیکھیں، اس انٹرو کے اندر انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی کہ امریکیوں نے انکریج کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کو ریموو کر دیا جائے، ایک سیکرٹ کیبل جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگی ہے، یہ سائفر جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ میں سیکرٹ کیبل کے بارے میں بتاتا ہوں جنہوں نے شائع کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آرٹیکل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آرٹیکل کا میں ایک عمومی تجزیہ کرتا ہوں۔ یہ آرٹیکل اس کے پاس یہ سائفر آیا کیسے، اس کے اوپر بہت زیادہ یہ چھپ چھپا کے ڈاج دینے کی آپ کو کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک انونیمس یعنی غیر معروف یا بغیر نام کے کوئی ملٹری سورس ہے جس نے ہمیں دیا اور جس نے یہ کہا کہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں، اور پھر اسی آرٹیکل کے اندر اسی آرمی کے نام نہاد سورس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ تمام باتیں یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جو شہباز گل ٹائپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں، وہ سورس جس کا کہنا ہے کہ میرا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے مبینہ طور پر یہ سائفر حوالے کیا ہے ان آرٹیکل کے لکھنے والوں کو، وہ سورس یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح آرمی کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے اور فوج سے لوگ نالاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سائفر شائع ہو تاکہ لوگوں کو صحیح سچویشن کا ادراک ہو۔ وہ تمام باتیں جو پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے لیے گل جیسے لوگ یا عمران خان کے قریبی لوگ پھیلاتے رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمات بھی بنے، وہ یہ آرٹیکل ایک پیرائے کے اندر اس سورس سے منسوب کر رہا ہے جس سے یہ دستاویز حاصل کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا عمران خان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ آرٹیکل کو پورے کا پورا پڑھیں گے تو آپ کو تضادات کی بھرمار نظر آئے گی۔ اچھا، پھر یہ بھی اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہے تو یہ صحیح جو سائفر ہے، لیکن ہم نے اس کو مستند ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگم دوڑ کی تو ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمیں ملا نہیں۔ یعنی ایک سائفر کو وہ شائع کر رہا ہے جس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، جس کے مستند ہونے کے بارے میں اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ بالکل آخر میں آ کے جا کے لکھتا ہے کہ جی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ثابت کریں کہ یہ صحیح سائفر ہے، لیکن ہم اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ایسی دستاویزات جن کی صحت کے بارے میں کسی بھی صحافی کو شک ہو، جب آپ اس کا انٹرو لکھتے ہیں یعنی شروعات لکھتے ہیں تو پہلے ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دستاویز کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کوئی کنفرمیشن اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام آرٹیکل تحریر کرنے کے بعد آخر میں جا کے ایک جگہ پر گھسا کے ایک سنٹنس لکھا ہوا ہے جی کہ یہ ویسے اوتھینٹک ہمیں پتہ نہیں ہے اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں مل گیا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر ایک سیکرٹ لکھا ہوا تھا۔ پھر ایک اور کوٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ٹاپ سیکرٹ کیٹیگری کا ہے، اور اگر آپ کلاسیفیکیشن کی کیٹیگریز کے اندر جائیں تو سیکرٹ کی کیٹیگری جو ہے عمومی کیٹیگری ہوتی ہے، فار یور آئیز اونلی۔ ٹاپ سیکرٹ کی ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے سیکریسی کی۔ تو سیکرٹ جو ہے ایک عمومی قسم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، لیکن اسی آرٹیکل میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ یہ تمام مستند دستاویزات کے نہ ہونے کے باوجود، سورس کے کنفرمیشن کے نہ ہونے کے باوجود، کسی کے نام نہ دینے کے باوجود، انہوں نے آرٹیکل جو تحریر کیا، آپ کو پتہ ہے اس کے الفاظ کتنے ہیں؟ اس آرٹیکل کے اندر 4070 الفاظ پر مبنی یہ آرٹیکل ہے۔ 4070 الفاظ پر مبنی یہ آرٹیکل ہے، یعنی آپ کسی بھی انگریزی اخبار کا پورا ایک صفحہ جو کولڈ پرنٹ میں آپ پڑھتے ہیں،
اس آرٹیکل کو اتنا طویل لکھا گیا ہے، اور آپ حیران ہو گئے کہ جو دستاویز جو ہے جس کے بارے میں آپ خود شک میں مبتلا ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اوتھینٹک ثابت نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر 4070 ورڈز جو ہیں آپ اس کے اوپر لکھ مارتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ جو 4070 الفاظ لکھے ہیں اور جو انہوں نے پھر سائفر شیئر کیا ہے، اب ذرا میں سائفر پہ آتا ہوں اور اس کی جو کانٹینٹ ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ 4070 الفاظ جو لکھے ہیں اس کے اندر 1404 سائفر کے الفاظ شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کا اپنا آرٹیکل ہے جو 4070 الفاظ پر مبنی ہے۔ جو سائفر لکھا ہے، جو شائع کیا ہے یہ کہہ کہ یہ جینون سائفر ہے، وہ سائفر کے الفاظ ہیں جی 1404۔ اب 1404 سائفر کے الفاظ ہیں، 4070 الفاظ پر مبنی انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے، تو آپ خود حساب لگا لیں کہ تقریباً 5500 ورڈز انہوں نے تحریر کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف سائفر کے ذریعے امریکہ نے ایک سازش کی ہے۔ اس کے سیکوینس پر بھی میں ابھی آتا ہوں، میں صرف آپ کو اعداد و شمار کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ منطق کو یہ کیسے چیلنج کرتے ہیں، انٹیلیجنس کو یہ کیسے انسلٹ کرتے ہیں۔ تو تقریباً 5500 کے قریب الفاظ لکھ مارے سائفر کے 1404 الفاظ سمیت، ایک ایسی دستاویز پر مبنی کرتے ہوئے جس دستاویز کی صحت کے بارے میں خود شدید شک میں مبتلا ہیں۔ اب ذرا میں سائفر کا بھی آپ کے سامنے ایک باریک تجزیہ کر دوں۔ آپ کا خیال ہوگا کہ یہ سائفر مکمل طور پر امریکہ کی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ڈونلڈ لو نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایسا رگڑا دیا ہے اس کے اندر، اور ایسی دھمکیاں دی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں غلام بنانا چاہتا ہے، اور جس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دب گئی، اور جس کے بعد نو کانفیڈنس کی موو ہو گئی، اور جس کے بعد عمران خان کو نکال دیا گیا، اور جس کے بعد ان کے خلاف کیسز بنے، اور جس کے بعد سب کچھ ہوا۔ آپ کو جان کے یہ بڑی حیرانی ہوگی کہ 1404 الفاظ پر مبنی اس سائفر کے اندر تقریباً 11 موضوعات اٹھائے گئے ہیں۔ 11 موضوعات اس کے علاوہ اٹھائے گئے ہیں جس کے اوپر پاکستان کے اندر اتنے عرصے سے فساد بچا ہوا ہے، جس کے اوپر 4070 الفاظ کا انہوں نے آرٹیکل لکھ دیا۔ وہ موضوعات کون کون سے ہیں؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، پاکستان رشیا تعلقات، اقوام متحدہ کا چارٹر، افغانستان کے اوپر ٹرائیکا کی میٹنگ، پاکستان امریکہ تعلقات عمومی، بائیڈن کا عمران خان کو کال نہ کرنا، انڈیا پاکستان تعلقات، انڈیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر جو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سیٹ ملے، انڈیا یوکرین اور کشمیر اور افغانستان، اور اس کے علاوہ دوسرے باہمی ایشو بشمول پاکستان امریکہ کے معاشی تعلقات۔ تو یہ سائفر اگر آپ اس کو پڑھیں صرف عمران خان کو دی جانے والی دھمکی کے بارے میں نہیں۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان کو جو دھمکی والے جو کوٹس ہیں وہ عمران خان سے ریلیٹڈ اور سیاسی صورتحال سے ریلیٹڈ جو براہ راست کوٹس ہیں جس کو ہم سب سے مستند سمجھتے ہیں، جب آپ نے ایک بہت اہم چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو براہ راست کوٹس میں ڈالتے ہیں۔ جب آپ اس کو پیرافریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعصب اپنی تشریح اس کے بیچ میں آ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ڈونلڈ لو نے جو متنازع معاملات کے اوپر بات کی، وہ متنازع معاملات اگر آپ اکٹھا کر دیں ڈائریکٹ کورس میں تو 270 الفاظ ہیں۔ تو 1404 الفاظ پر مبنی سائفر کے اندر ڈونلڈ لو پاکستان کی سیاسی معاملات کے اوپر 270 الفاظ پر مبنی جو جملے ہیں وہ بول رہا ہے، جو سائفر کے اندر کوٹ ہوا۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک جملے ہیں یہ دو آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو بار بار دہرایا بھی گیا ہے۔ ایک یہ ہے جو پیپل ہیئر اینڈ یورپ، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک اور ہے جس کے اندر وہ نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے نتائج کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دونوں سب سے پرابلمیٹک کوٹس ہیں 70 اور 68 ورڈز پر مبنی ہیں۔ تو 1404 ورڈز کے سائفر میں جس میں 11 موضوعات دوسرے بھی اٹھائے گئے ہیں، اس کے اندر 145 ورڈز ہیں جن کو آپ پرابلم ورڈز کہہ سکتے ہیں، جن پر مبنی اس وقت کے امبیسڈر جو بعد میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بنے، انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ امریکیوں کو ڈیمارش دیں، جو ایک نارمل پروٹیسٹ کا طریقہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کلا کما کر دیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے بڑی زیادتی کی ہے، نو کانفیڈنس موو کو وہ سپانسر کر رہے ہیں۔ نن آف دیٹ از دیئر ان دا سائفر، ایسی کوئی انسینویشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جملے کہیں، یہ قابل اعتراض جملے، اور میرے خیال کے مطابق اس کے اوپر ڈیمارش دینا چاہیے۔
کہیں پہ نہیں لکھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر اس کو ٹیک اپ کرے، جو بعد میں انہوں نے ٹیک اپ کیا۔ تو 145 الفاظ ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 145 الفاظ پر مبنی دو جو سب سے سنجیدہ اور سینسٹیو کوٹس ہیں، جس کے اوپر امبیسڈر صاحب اس وقت کے فرما رہے ہیں کہ آپ کو ڈیمارش امریکہ کو دینا چاہیے، وہ ایک بات چیت کا حصہ ہیں۔ امبیسڈر صاحب 2 مرتبہ سوال اٹھاتے ہیں ڈونلڈ لو کے سامنے، جس کے جواب میں وہ دونوں کوٹس دیتا ہے۔ تو جس شخص نے پیغام دینا ہوتا ہے وہ آتے ساری اپنا ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک بیان دیتا ہے، اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ کنورسیشن کی سائٹیشنز ہیں جس کے اندر ڈونلڈ لو ایک ٹپیکل امریکن کی طرح اگریسو انداز سے اپنی ریاست کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، جو قابل اعتراض بھی ہے۔ اس کے اوپر ہمیں امریکیوں کی دھنائی بھی کرنی چاہیے، اس کے اوپر اعتراض بھی کرنا چاہیے، اس کی تنقید بھی کرنی چاہیے، وہ سب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ڈونلڈ لو نے ایک بڑا زبردست پیغام بھیجا ہے امبیسڈر کے ذریعے، جو سائفر کے ذریعے ہوتا ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا اور پی ڈی ایم کو پہنچا، اور اس کے بعد نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوئی، تو وہ ہمیں یقیناً احمق اعظم ہی متصور کرتا ہوگا۔ کسی بنیادی طور پر ذی شعور شخص کے ذہن میں یہ سوال ابھر ہی نہیں سکتا کہ کنورسیشن کے دوران جو بات چیت ہوئی وہ باقاعدہ ایک پیغام بھیجا جا رہا تھا جو سائفر کے ذریعے ہوتا ہوا جی ایچ کیو جانا تھا۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ تمام کا تمام 1404 ورڈز پر مبنی سائفر جو ہے یہ عمران خان کو پلٹانے کے بارے میں نہیں ہے۔ جو 2 کوٹس ہیں وہ براہ راست کوٹس 145 ورڈز پر مبنی ہے۔ اب آپ آ جائیں سیکوینس کے اندر۔ سیکوینس یہ 7 تاریخ کو میٹنگ ہوتی ہے جی، 7 مارچ کو۔ 7 مارچ کے بعد یہ 9 مارچ کو یہ سائفر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے پاکستان میں، اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ اب نو کانفیڈنس کی موو کب سبمٹ ہوئی تھی آپ کے خیال میں؟ 7 مارچ کو میٹنگ ہوئی، 9 مارچ کو سائفر پہنچا، 8 مارچ کو نو کانفیڈنس کی موو باقاعدہ سگنیچر کے ساتھ اوکے کر دی گئی تھی۔ یہ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو سر کھجانا پڑے گا کہ یار سائفر پہنچا نہیں تھا پاکستان میں، میٹنگ 7 تاریخ کو ہو گئی تھی، چلے 12 گھنٹے امریکہ ہم سے پیچھے بھی ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ تمام نو کانفیڈنس موو کا معاملہ بھی طے ہو گیا، پارٹیوں نے اس کے اوپر اپنا اتحاد بھی کر دیا۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر ساری نو کانفیڈنس موو ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ میں یہ کہہ دیا 144 ورڈز پر مبنی۔ بیوقوف بنانے کے اور بھی طریقے ہیں پاکستانی قوم کو، لیکن یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے جس کو اب ری انفورس کر رہا ہے یہ جریدہ اپنے آرٹیکل کے ذریعے، یہ ایک بڑا یونیک طریقہ ہے۔ لہٰذا میرے ساتھ رہیے گا، میں نے کچھ باتیں آپ سے اور بھی کرنی ہے تاکہ آپ تنقید کریں، اپنی نقطہ نظر پر آپ قائم رہیں، لیکن بیوقوف نہ بنیں۔ بیوقوف اس قوم کو بنانے کی گنجائش جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم نے تمام تر وضاحتیں دی ہیں، سائفر کے اوپر آپ مزید بیوقوف نہیں بنیں۔ تو 7 تاریخ کو میٹنگ ہوتی ہے، 9 تاریخ کو سائفر پہنچتا ہے، 8 تاریخ کو نو کانفیڈنس کی موو ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے 24 گھنٹے کے اندر آپ نو کانفیڈنس موو تیار کرتے ہیں؟ اور کیا یہ نو کانفیڈنس موو 24 گھنٹے کے اندر تیار ہوئی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس سے 1 ماہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے آن دا ریکارڈ کہہ دیا تھا کہ ہم نے نو کانفیڈنس کی موو لے کے آنی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی پہلے سے تیاری کر رہے تھے، بھائی امریکی پہلے سے تیاری کر رہے تھے، 2 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے تھے؟ جی نہیں۔ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں ہمیں بتایا کہ مجھے تو اس سے تقریباً 1 سال پہلے کا پتہ تھا کہ نو کانفیڈنس کی موو آ رہی ہے۔ یہ سنیے ذرا۔ جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے، اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ بھی پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا۔ تو اس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ مجھے مئی جون جولائی 2021 سے پتہ تھا کہ نو کانفیڈنس کی موو لا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 8 مارچ سے 1 ماہ پہلے بتا رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس کی موو لا رہے ہیں، اور میٹنگ کے 1 دن کے بعد نو کانفیڈنس کی موو ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ ڈونلڈ لو کا نو کانفیڈنس موو کے ساتھ تعلق بنتا کیا ہے ویسے معذرت کے ساتھ؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے، جو کہ یقیناً ممکن ہے، کہ ایک کانورسیشن کے اندر امریکیوں نے اپنے ٹپیکل ایگریسو مغرورانہ انداز میں پاکستان کی سیاست کے اوپر ریفلیکٹ کیا ہو، جس کو اس وقت کے امبیسڈر بعد میں فارن سیکرٹری، جن کی باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ ان کے سائفر کی وجہ سے اتنا رپڑ پڑا جس طریقے سے انہوں نے رپورٹ کیا، وہ ایک رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے ایک قومی فساد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ امریکی اتنے طاقتور ہیں کہ 12 گھنٹے کے اندر نو کانفیڈنس کی موو انہوں نے کر دی، جو کہ انہوں نے نہیں کی کیونکہ عمران خان کو 1 سال پہلے سے پتا تھا یہ ہونے والا ہے۔
جب وہ ایک پیج کے اوپر بھی ہوتے تھے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی ایک اور عظیم کوشش کی گئی ہے جس کا ربط تاریخی انداز سے بھی نہیں بنتا, جس کا ربط تاریخوں کے جوڑ سے بھی نہیں بنتا, جس کا ربط جو ہے وہ سیاسی ایونٹس کے حساب سے نہیں بنتا, لیکن جس کا ربط یہ 4000 ورڈز پر مبنی آرٹیکل نے جوڑنے کی کوشش کی ہے عمران خان کے آؤسٹر کے ساتھ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا ایک کو آتھر جو ہے وہ نیو یارک بیسڈ جرنلسٹ ہے جس کا اصل ایکسپرٹیز مڈل ایسٹ کے اندر ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا چہیتا ہے. زلفی بخاری اور دوسروں کے ٹویٹس کو وہ ری پوسٹ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ اہم چیز ہے ہی نہیں, یہ امیجز آپ کے سامنے ہیں. چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑا بائسڈ ہے, چلے ہم یہ مان لیتے ہیں. گفتگو کو میں ذرا کلوجر کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ جو سائفر ہے یہ انہوں نے اوتھینٹک ہی ریپروڈیوس کر دیا. آپ کو پتہ ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز بڑی سمپل ہیں کہ یہ پاکستان کی سیکرٹ ڈاکومنٹ ان لوگوں کے ہاتھ پہنچی کیسے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکرٹ ڈاکومنٹ کیا صرف انہی لوگوں کے پاس پہنچی اور کسی اور سے شیئر نہیں ہوئی, تو شیری مزاری کا ذرا یہ کوٹ سنیے گا. اس میں انہوں نے اپنے انداز سے ایک دو جگہ کے اوپر تشریح میں مبالغہ بڑا ڈالا ہے اور ایک دو کوٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہیں یہ تمام کا تمام سائفر پڑھا ہے. تو عمران خان جو کاپی ان کے پاس موجود تھی اس کو اپنے تمام پارٹی کے ممبران کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. ذرا سنیے شیری مزاری کیا کہہ رہی ہیں. اب میں الفاظ کوٹ کروں گی جو سائفر میں تھے. پہلی بات کہ if پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ریمووڈ, یعنی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا پرائم منسٹرشپ سے, he will become isolated with the US and we will have to take the issue head on. اب یہ دھمکی نہیں ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی کہ اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پھر ہمیں خود ایکشن لینا ہوگا, ہیڈ آن. یہ الفاظ ہیں اس کے سائفر کے. دوسرا ہے however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven. یعنی کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کون سی حکومت آئے گی, اس کی کیا پالیسیز ہوں گی اور معافی کس چیز کی. تو یہ کلیئرلی سٹیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے پریشر ڈالا. اور سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر تو اس وقت عمران خان تھے, تو یہ پیغام کس کو بھیج رہے تھے؟ اور جو مجھے اب پتا چلا ہے کہ فورن آفس نے چھپایا ہوا تھا فورن منسٹر سے, جب تک ان کو پتا نہیں چلا. کچھ دن یہ بیٹھے رہے ہیں, پریشر آ رہا تھا کہ بس دبا دو. اور عمران خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کاپی کدھر ہے یہ, تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا, ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا, کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا, غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا, غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا. لیکن تو جو کاپی عمران خان نے تمام پارٹی ممبران کے ساتھ شیئر کی, جو ایک قومی دستاویز ہے جس کے اوپر سیکرٹ لکھا ہوا ہے, اب اس جریدے کے پاس 1404 ورڈز کی چمک دمک کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے. اگر یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بدترین خلاف ورزی نہیں ہے, اگر بائیلیٹرل سائفرز کو اخبارات کے حوالے کرنا یا ان کو گمانا بدترین آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے, تو نہ جانے کیا ہے. تو انٹرسیپٹ نے, اس جریدے نے اپنی طرف سے تو داؤ مارنے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کن پروپیگنڈے کو جاری رکھا جائے, لیکن اصل میں جنہوں نے داؤ مارا ہے وہ عمران خان کے خلاف مارا ہے, جن کو اب یہ آلریڈی سائفر کے اوپر انکوائری کا سامنا ہے. اور اب یہ سائفر چونکہ چھپ بھی گیا ہے, تو اب اگلا الزام یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ نے اس کو گم کر دیا, بلکہ آپ کے گم شدہ سائفر کو اب ہم بین الاقوامی جریدوں کے زنت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ذرا آئیں نہ ایکسپلین کریں کہ یہ گم شدہ سائفر جو ہے انٹرسیپٹر کو آپ کی طرف سے اگر پہنچایا گیا تو کیسے پہنچایا گیا, اگر نہیں پہنچایا گیا تو یہ ثابت کریں کہ آپ نے نہیں پہنچایا. عمران خان کے لیے اگر کسی نے کوئی سائفر کے معاملے کو پھندے میں تبدیل کر کے پھندا تنگ کرنا تھا تو وہ انٹرسیپٹر کے آرٹیکل نے کر دیا.